بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے حالانکہ اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی ہے، یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے اس کے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کے ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی پر۔ دوسرے موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے ہولناک مناظر۔ تیسرے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہو گیا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کی مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار کی طرح ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، وہ اس کی بیماریاں اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو، تو معالج اس کو منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیو، اگر تم نے اس کو کھایا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح وہ معالج اس کو نقصان دہ چیزوں سے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن بہت سی ایسی چیزوں کو چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اس کو ان سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ دمشق کی سرزمین میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، شاباش ہو آپ کو۔ اور اگر آپ کو طب نہیں آتی، آپ زبردستی حکیم بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ غلط فیصلہ کر کے کسی انسان کو مار ڈالنے سے بچیں ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب بھی 2 آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور جب وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے، میں تو اللہ کی قسم اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس آ کر اپنا قصہ دوبارہ سناؤ، یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے تھے۔